الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ دنوں ایک خط ہماری نظر سے گزرا۔ یہ خط ایک معزز خاتون نے وزیر اعلیٰ سندھ کو لکھا تھا کہ ان کا شوہر بیمار ہے اور ہر مہینے 3 مرتبہ ان کے ڈائلسس ہوتے ہیں، اور وہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ان کی والدہ نے ان کو دیا تھا، اور اس علاج کے لیے اخراجات ان کی دونوں بیٹیاں مل کر رہی ہیں، لیکن اب ان کی استطاعت جواب دے چکی ہے، لہٰذا گورنمنٹ سندھ ان کے علاج کے لیے ان کی معاونت کرے۔ ایسے بے شمار خطوط ہماری نظروں سے گزرتے ہیں، لیکن یہ خط اس حیثیت سے منفرد ہے کہ یہ خط لکھنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں۔ یہ خاتون پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور پاکستان کی پہلی خاتون گورنر بیگم رانا لیاقت علی خان کی بہو در لیاقت خان نے لکھا۔ لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی کے 2 بیٹے ہیں، اکبر علی خان اور اشرف علی خان۔ بہت کم دنیا یہ جانتی ہے کہ نواب لیاقت علی خان ریاست کرنال کے ایک بہت بڑے جاگیردار تھے۔ 1918 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا۔ 1923 میں انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، اور 1926 میں وہ یو پی کی اسمبلی کے ممبر بنے۔ اپنی قابلیت اور بہترین وکالت کی وجہ سے جلد ہی انہوں نے ہندوستان میں اپنا نام پیدا کیا، اور پھر سیاست میں حصہ لیا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق رہے، اور ان کی قابلیت اور ان کے خلوص کی وجہ سے بہت جلد وہ قائد اعظم کے بعد مسلمانوں کے دوسرے لیڈر بن گئے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 1905 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد میجر پینٹ تھے، ڈینل پینٹ، اور ان کی والدہ برہمن تھی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا۔ 1932 میں وہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئیں، اور 1933 میں ان کی شادی نواب لیاقت علی خان سے ہوئی۔ شادی کے بعد جناب نواب لیاقت علی خان اور قائد اعظم اور محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح کے ساتھ مل کر انہوں نے تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ 1947 میں اللہ نے انہیں کامیاب کیا، اور 1947 میں جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے دلی میں اپنا بنگلہ رام کرشن کے ہاتھ فروخت کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا بنگلہ جو خان لیاقت علی خان کا تھا، انہوں نے وہ بنگلہ پاکستان کو عطیہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اب وہ بنگلہ پاکستان ہاؤس بن چکا ہے، اور وہاں پر انڈیا میں متعین پاکستانی سفیر رہائش پذیر ہیں۔ پاکستان آنے کے بعد یہ سب سے پہلے وزیر اعظم بنے، اور 1951 میں انہیں کمپنی باغ پنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ اسی جگہ جہاں پر پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جس کو قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا سن 2007 میں، وہاں پر پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد جب ان کے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو اچکن کے نیچے ان کی جو بنیان تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، اور اپنی وراثت میں انہوں نے 3 جوڑے کپڑے اور چند 100 روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں موجود تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو کرنال کا نواب تھا، اور میلوں کے حساب سے اس کے باغات تھے، اس کے زمین میں اسٹیشن تھا، وہ دولت مند تھا، لیکن ان لوگوں نے سب کچھ اپنا پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ 1954 میں بیگم رانا لیاقت علی خان کو نیدرلینڈ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا، اور یہاں میں یہ بھی اصلاح کر دوں کہ میری پچھلی گفتگو میں اس کا بلجیم کا ذکر کیا گیا، اور جس کی اصلاح میرے دوست سابق چیئرمین پاکستان ریلوے سردار مسعود احمد خان نے کی۔
کہ وہ ہالینڈ کی سفیر بنی اور ہالینڈ کی جو ملکہ تھی جولیانا، ان سے ان کی بہت دوستی ہوئی اور وہ آپس میں شطرنج اور برج کھیلا کرتے تھے۔ یہ برج کی بہت اچھی کھلاڑی تھی۔ ایک دن ملکہ جولیانا نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے یہ گیم ہرا دیں تو میں اپنا ایک محل آپ کو گفٹ کروں گی۔ چنانچہ ملکہ وہ گیم ہار گئیں اور انہوں نے وہ محل بیگم رانا لیاقت علی خان کو گفٹ کیا، لیکن اپنی سابقہ روایات اور اس ملک سے محبت کے پیش نظر انہوں نے اپنا وہ محل جو انہیں ملکہ جولیانا نے گفٹ کیا تھا وہ بھی انہوں نے پاکستان کو دے دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اب بھی ہالینڈ میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہ اسی بلڈنگ میں ہے۔ ایوب خان نے جب الیکشن میں حصہ لیا تو محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف انہوں نے کوشش کی کہ اس مادر پاکستان کو محترمہ کے خلاف استعمال کریں، لیکن باوقار اور با کردار خاتون تھیں، انہوں نے یہ ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ یہ اتنی با کردار تھیں کہ ایک مرتبہ جناب لیاقت علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ آپ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں کوئی دوسری رانا ہے تو پھر میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ 1973 میں انہیں گورنر سندھ بنایا گیا اور اس سے پہلے وہ کئی دوسری جگہوں پر بھی سفارت کے ذمہ داریاں سر انجام دیتی رہیں۔ انہیں بے شمار اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ ہالینڈ کا سب سے بڑا اعزاز اورنج ایوارڈ بھی ان کو دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے انسانی خدمات کی پیش نظر انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستان کی حکومت نے بھی انہیں نشان امتیاز اور مادر پاکستان کے خطاب سے نوازا۔ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے خرچ کی اور آج یہ دیکھیں کہ ان کی اولاد کے لیے علاج کے پیسے نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسا فنڈ یا ایسا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتے۔ لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ میری پچھلی گفتگو کے بعد یہ پیغامات اور دوسری جگہوں سے بھی جب ہمارے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو پہنچے اور جناب گورنر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو پہنچے تو انہوں نے ان سے فوراً رابطہ کیا اور ان کے یہ بیانات بھی اب ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اس خاندان کو جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ قربان کیا وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سلسلے میں 23 جولائی 2021 کو صدر پاکستان نے بھی ان کے بیٹے اکبر علی سے ملاقات کی، جس کے لیے ان کی بیوی نے گورنر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی تھی علاج کے لیے، تو انہوں نے اس سے ملاقات کی اور یہ بھی شنید ہے کہ ان کے علاج کے علاوہ ان کی اولاد کے لیے ایک مستقل وظیفہ بھی مقرر کیا جا رہا ہے کہ جو بہت خوش آئند ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اپنا سب کچھ اس وطن عزیز کے لیے خرچ کیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ آج ہم اگر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو